وزیر خزانہ صاحب کا بجٹ جھوٹ سننے کو ملا تو مجھے ان کے ووٹرز یاد آ گئے جو آج کل کہتے پھرتے ہیں وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے، میں اعتبار نہ کرتا تو اور کیا کرتا۔ لاہور سے تعلق رکھنے والی ایسی شخصیت جو نہ تو اداکارہ ہیں اور نہ ہی اس کا فلم انڈسٹری سے کوئی تعلق ہے، مگر اس کے باوجود ان کی مقبولیت کسی فلمی ستارے سے کم نہیں۔ پنجاب اسمبلی کی نوعمر رکن ثانیہ عاشق نے گزشتہ دنوں نون لیگ کے ہونے والے جلسوں میں عوام کی توجہ حاصل کی، جس کے بعد ان کے چرچے ٹک ٹاک اور فیس بک پر ہونے لگے۔ تحریک انصاف کو چھوڑ کر نون لیگ کو جوائن کرنے والی ممبر پنجاب اسمبلی ثانیہ عاشق کے بارے میں ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ چاہے وہ اداکاروں کے خلاف ہو، چاہے وہ ہندو کمیونٹی کے خلاف ہو، تو اس طرح کے ہرٹنگ سینٹیمنٹس کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ ہم بالکل بھی، ہمارے ریلیجن بھی ہمیں یہ چیز نہیں سکھاتا کہ ہم جو ہے وہ کسی کے بھی مذہب کا مذاق اڑائیں یا ہم کسی کے بھی مذہب کے خلاف بولیں۔ ثانیہ عاشق مارچ 1993 کو شہر لاہور میں پیدا ہوئی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم مقامی اسکول سے حاصل کی۔ انہیں بایولوجی پڑھنے کا شوق تھا، لہٰذا انہوں نے میٹرک میں بایو رکھا اور پھر انٹرمیڈیٹ بھی بایو سے پاس کیا۔ ثانیہ اس قدر ذہین تھی کہ انہوں نے بایولوجی پر 2 مقالہ جات بھی لکھے، مگر چونکہ عمر کم تھی لہٰذا اس کی وجہ سے وہ بین الاقوامی سطح پر شائع نہ ہو سکے۔ کالج میں ثانیہ عاشق کو قابلیت کی بنا پر بایولوجی کی ٹیم کی سربراہی کرنے کا موقع ملا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کالج ریکارڈ مرتب کرنے میں بھی اپنے اساتذہ کی خوب مدد کی۔ کالج سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد انہوں نے اپنا وقت گھر میں گزارا تو ان کے والد جوتوں کا کاروبار کرتے تھے۔ ان کے کاروبار کو وسیع اور بہتر انداز میں چلانے کے لیے ثانیہ نے انہیں بہترین اور مفید مشورے دیے جو ان کے کاروبار کے لیے سودمند ثابت ہوئے۔ حیرت انگیز طور پر ثانیہ کو بایولوجی کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر میں بھی خوب مہارت حاصل تھی اور وہ اپنے فارغ وقت میں کمپیوٹر کو زیادہ سے زیادہ وقت دیتی تھیں۔ بایولوجی سے بے انتہا محبت ہونے کی وجہ سے انہوں نے پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ ڈی فارمیسی میں داخلہ لیا اور 4 سالہ ڈگری مکمل کی۔ پی ٹی آئی وہ جماعت مانی جاتی تھی جو بہت زیادہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کرتی ہوتی تھی، بہت زیادہ لیکچر دیا کرتی ہوتی تھی پی ایم ایل این کو، بٹ انفارچونیٹلی ان کی پوری اسپیچ میں ہی ڈیڈنٹ ریز ویمن امپاورمنٹ ایشو ایٹ آل۔ ثانیہ عاشق نے جب ڈگری مکمل کی تب پاکستان میں سیاسی پارا اپنے عروج پر تھا، الیکشن کی گہما گہمی تھی۔ عمران خان مینار پاکستان پر کامیاب ترین جلسہ کر کے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بعد تحریک انصاف کو تیسری بڑی جماعت کے طور پر متعارف کرانے میں کامیاب ہوئے۔ 92 کا ورلڈ کپ جتوانے کی وجہ سے پاکستانی عمران خان کو اپنا ہیرو تسلیم کرتے تھے، خاص طور پر نوجوان ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کے لیے ہمتن تیار رہتے۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد تحریک انصاف کا حصہ بننے لگی، جس میں ثانیہ عاشق بھی شامل تھیں۔ اس دور میں سوشل میڈیا کا استعمال سیاسی مقاصد کے حوالے سے نہیں ہوتا تھا اور اسے برا خیال کیا جاتا تھا، مگر تحریک انصاف کی خوش قسمتی تھی کہ اس میں شامل نوجوان پی ٹی آئی کے منشور کو آگے بڑھانے کے لیے سوشل میڈیا کو بطور ہتھیار استعمال کر رہے تھے اور اس کام میں ثانیہ آگے تھیں۔ سوشل میڈیا پر کامیاب الیکشن کمپین چلانے کی وجہ سے تحریک انصاف کو بڑے پیمانے پر عوامی مقبولیت نصیب ہوئی، جس کے بلبوتے پر اس جماعت نے 2014 میں ہونے والے الیکشنز میں ناقابل یقین فتح حاصل کی اور خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے میں پوری طرح کامیاب ہوئے۔ اس کامیابی سے جہاں پی ٹی آئی کا مورال بلند ہوا، وہیں دوسری پارٹیوں میں ہلچل کی لہر دوڑ گئی۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح پی ٹی آئی 2 بڑی جماعتوں کے باوجود واضح اکثریت حاصل کر چکی۔ ملک کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں پر یہ راز آشکار ہوا کہ تحریک انصاف کو جیت دلانے میں اہم کردار سوشل میڈیا کا ہے، تو جماعتوں کی جانب سے سوشل میڈیا ٹیمیں تشکیل دی جانے لگیں جن کے ذمہ پارٹی منشور کی ترویج تھی۔ 2014 میں چونکہ نواز شریف کی حکومت تھی تو نون لیگ کی سوشل میڈیا ٹیم پر سرکاری خزانے کے منہ کھولے گئے اور یہاں سے ناقدین کو منہ توڑ جواب دیا جانے لگا۔ اس ٹیم میں مریم نواز خصوصی حیثیت سے شامل تھیں، جہاں وہ اپنی ٹیم کو نہ صرف گائیڈ کرتی بلکہ انہیں مفید مشورے بھی دیا کرتی۔ ثانیہ عاشق اپنے کام سے اس قدر مقبول ہو چکی تھیں کہ ان کے بارے میں مریم صفدر کو معلوم ہو گیا، چنانچہ انہوں نے ثانیہ کو اپنی پارٹی میں شامل کرنے کے جتن کیے، مگر وہ کسی صورت راضی نہ ہوئی کیونکہ وہ عمران خان کی سپورٹر تھیں اور انہی کے لیے کام کرنے کو فوقیت دیتی تھیں۔ چونکہ نون لیگ اس وقت حکومت میں تھی تو مریم نواز نے ثانیہ سے کہا کہ وہ انہیں ممبر صوبائی اسمبلی بنا دیں گی اگر وہ ان کے سوشل میڈیا سیل کو جوائن کر لیں۔ ایک 20-21 سال کی لڑکی جو کمپیوٹر کے ساتھ منسلک ہو، اس کے لیے یہ آفر بہت معقول تھی، چنانچہ انہوں نے اس آفر کو قبول کر لیا اور 2014 میں تحریک انصاف کو چھوڑ کر مسلم لیگ نون کا حصہ بن گئی۔ سیاسی حالات کیسے ہیں، ملک کے حالات کیسے ہیں، معاشی حالات کیسے، تو جب لوگوں نے بتایا کہ کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، کتنی زیادہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے اور جو بھی معاشی حالات ہیں، تو میاں صاحب اس پہ سیریس کنسرن شو کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ نہیں
मुल्क को बेहतर होना चाहिए, ये गलत हो रहा है। मरियम नवाज ने सोशल मीडिया सेल को मजबूत बनाने के लिए उसे सरकारी तौर पर फंडिंग फराहम की, जिससे सेल में मौजूद लोगों का जरिया माश कायम हुआ। सानिया आशिक चूँकि इंतहाई ज़हीन और काबिल थीं, लिहाजा देखते ही देखते उनकी मरियम नवाज के साथ दोस्ती हो गई और दोनों हर जगह एक दूसरे के साथ दिखाई देने लगी। यहाँ तक कि एक ऐसा वक्त भी आया कि सानिया मरियम नवाज की पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर नजर आने लगी, जो साय की तरह उनके आगे पीछे मंडलाती रहती। गुजरते वक्त के साथ साथ उन्होंने पार्टी में अपनी जगह मजबूत कर ली और मरियम नवाज के दिल में भी अपना अच्छा खासा मकाम बना लिया। सानिया ने मुस्लिम लीग की खोई हुई मकबूलियत को वापस लाने के लिए सोशल मीडिया सेल के जरिए गिरां कदर खिदमत सर अंजाम दी, उनके बयानिए को जबान ज़द-ए-आम किया। जब मरियम नवाज चेहरे की सर्जरी करवाकर वतन वापस लौटी तो उन्हें स्क्रीन पर महारानी के तौर पर दिखाने के लिए सानिया ने जरूरी इक़दामात किए। वो जलसों और मीटिंग्स में उनकी मुख्तलिफ जावियों से तस्वीर लेती और उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट करती। ये तस्वीर इस कदर खुशगवार होती कि देखने वाले को यकीन ही ना आता कि ये वही मरियम नवाज है जो नानी बन चुकी है। सानिया ने मरियम नवाज को न सिर्फ बेहतरीन अंदाज में चलने की ट्रेनिंग दी, बल्कि उन्हें तकरीर करने के लिए इमरान खान की तकलीद करने का मशवरा दिया, क्योंकि वो अपनी तकारीर से अवाम की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करने का हुनर अच्छे से जानते थे। लिहाजा उनकी हिदायत पर मरियम नवाज ने अच्छे से अमल किया और फिर उनकी तैयारी उनकी सियासी सरगर्मियों में दिखाई दी और वो अपने जलसों में इंतहाई मंशी और बाशऊर सियासतदान के तौर पर सामने आई। साहब, मैं सानिया आशिक आपकी कारकुन आपके लिए पैगाम देना चाहती हूँ कि जिस तरह आपने पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाया, आपने पाकिस्तान को पुरअमन बनाया, पाकिस्तान का हर शहरी आपके साथ इस जंग में डटे रहेंगे इंशाअल्लाह। 2018 के इंतखाबात में अपने वादे को पूरा करते हुए मरियम नवाज ने सानिया आशिक को मखसूस नशिस्त का टिकट दिया और इस तरह सानिया ने 25 साल और 4 माह की कलील उम्र में 9 उम्र रुकने सूबाई असम्बली की हैसियत से हल्फ उठाकर मुनफरिद रिकॉर्ड कायम किया। मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाली सानिया आशिक मरियम नवाज के साथ हर जलसे और पार्टी कॉन्फ्रेंसेस में दिखाई देती हैं। पार्टी में उन्हें मरियम नवाज की इंतहाई करीबी और काबिल भरोसा साथियों में शुमार किया जाने लगा था। हाल ही में होने वाले कश्मीर इलेक्शंस के मौके पर जब मरियम नवाज ने मजमे से तकरीर की तो सानिया आशिक अपने सादा और पुरवकार अंदाज के साथ खड़ी हुई दिखाई दी। उनके मासूमियत भरे तासुरात और खूबसूरती को कैमरे की आंख महफूज किए बगैर न रह सकी और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर हर जानिब उनका चर्चा होने लगा, जिससे सानिया आशिक बेहद महजूज हुई। सानिया आशिक लाहौर के पोश इलाके मॉडल टाउन में रिहाइश पजीर हैं। वो असम्बली में इंतहाई मुतहर्रिक दिखाई देती हैं और हर मामले पर अपनी आवाज उठाती हैं। उनकी सियासी खिदमत के हवाले से कहा जाता है कि कश्मीर में नून लीग के जितने भी जलसे हुए उनमें सानिया आशिक का कलीदी किरदार था। इस बात में कोई शक नहीं कि नून लीग का मीडिया सेल इंतहाई तगड़ा था, जिसने नून लीग के बयानिए को अवाम के जहनों में मुनज़्ज़म तरीके से उंडेला और ऐसा प्रोपेगेंडा तश्कील दिया कि जिसने असलियत और सच्चाई को धुंधला कर रख दिया। और इस सारे अमल के पीछे जो मास्टरमाइंड थी वो कोई और नहीं बल्कि सानिया आशिक थी। इस साल की बात नहीं है जनाब स्पीकर, पिछले 3 सालों में इस